میں ہو گیا۔ فرمایا یہ واقعہ اس شخص کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام بلعام بن باعورہ تھا۔ بڑا ہی اللہ والا درویش، اللہ نے بڑا علم دیا اسے، بڑی کرامتیں اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوا کرتی تھی اور مستجاب الدعوات تھا۔ جیسے وہ ہاتھ اٹھاتا کسی دعا کے لیے اس کی دعا رد نہیں ہوتی تھی، ہر دعا اس کی اللہ قبول کرتا تھا، رات دن عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ فرمایا ادھر سے جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر قوم جبارین کے ساتھ آپ نے جہاد کرنا ہے، اب ان قوم والوں نے دیکھا، سنا ہوا بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون بھی نہیں کر سکا، فرعون کے پاس لو لشکر فوج سارا کچھ موجود تھا لیکن وہ مغلوب ہو گئے، ایمان والوں کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ مفلسی حالت کے اندر تھے، غریبی کے اندر تھے، غربت کے اندر تھے، لیکن یہ غالب ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے ان کے ساتھ اللہ کی مدد نصرت شامل حال تھی، اس لیے غالب ہو گئے۔ اب وہ قوم والے پہلے سے سنے ہوئے تھے کہ جب فرعون اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، ہم کس بات کی مولی ہیں، ہم اس کا نبی کا کیسے مقابلہ کر سکتے؟ انہوں نے کہا ایک شخص رہتا ہے جس کا نام بلعام بن باعورہ ہے، اس سے جا کر ہم ان ایمان والوں کے خلاف دعا کیوں نہ کروائیں۔ گئے اس اللہ والے کے پاس، بلعام بن باعورہ کے پاس گئے، اس کو جا کر کہا کہ تم اسلام والوں کے خلاف، بنی اسرائیل والوں کے خلاف، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتا، ہاتھ اٹھا ان کے خلاف اور ہمارے ساتھ یہ جہاد نہ کرے، یہ راستے سے واپس چلے جائے۔ اب وہ بلعام بن باعورہ کہنے لگا تم بدبخت ہو گئے ہو، ایک نبی کے خلاف میں کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ وہ نبی ہے، پیغمبر ہے، اس کے ساتھ ایمان والے ہیں، میں اس کے خلاف کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن جس وقت انہیں زیادہ مجبور کیا، بلعام بن باعورہ کہنے لگا پہلے میں استخارہ کروں گا کہ یہ دعا کا کرنا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ اس نے استخارہ کیا کہ رات میں خواب کے اندر سویا ہوا آواز آئی، بلعام بن باعورہ خیال کرنا وہ میرا نبی ہے، وہ موسیٰ ہے، اس کے ساتھ ایمان والے ہیں، ان کے خلاف تو دعا نہیں کرنی۔ صبح کو اٹھا، اس نے قوم والوں کو جواب دے دیا کہ میں اس کے خلاف دعا نہیں کرتا، لیکن قوم والے اتنی بڑی رقم لے آئے، رشوت لے آئے، جس کو بلعام بن باعورہ دیکھ کے اس کا دل بے ایمان ہو گیا۔ بعض نے کہا اب اس کا خود کا دل بے ایمان ہوا، بعض علماء نے لکھا اس کی بیوی نے کہا تو بدبخت ہے، اتنی بڑی رقم کو تو ٹھکرا رہا ہے، اتنے بڑے انعام کو تو ٹھکرا ہے، جا کر لیا بعد میں گھر میں داخل ہونا۔ اس نے رشوت لے لی، جیسے رشوت لی اب ایمان اسلام والوں کے خلاف جیسے اس نے ہاتھ اٹھائے، وہ الفاظ کہنا موسیٰ کے خلاف چاہتا تھا لیکن اس کے الفاظ اپنی قوم کے خلاف نکلتے تھے۔ اب قوم والے کہنے لگے بدبخت رشوت ہم سے لیتا ہے اور انعام ہم سے لیتا ہے اور خلاف بھی ہمارے خلاف تو دعا کر رہا ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ بلعام بن باعورہ کہنے لگا قوم والو میری زبان پر میرا کنٹرول نہیں، میں نبی کے خلاف الفاظ کہنا چاہتا ہوں لیکن خلاف تمہارے نکلتے ہیں، معلوم ہوتا ہے اس کی زبان کے اوپر بھی کنٹرول میرے اللہ کا ہے۔ اس کی دعا یہاں سینے میں اٹک گئی، کوئی دعا نہیں نکل رہی، ساری کی ساری اس کے سینے کے اندر رب نے دفنا دی، کوئی دعا اس کی قبول نہیں کی۔ سب سے پہلے اللہ نے اس سے یہ دعا، مستجاب الدعوات جو تھا، ہر دعا اس کی جو قبول ہوتی، سب سے پہلے اللہ نے یہ چھین لیا اسے۔ اب اس نے جس وقت دیکھا کہ میری دعا کوئی قبول نہیں ہو رہی، اب اس قوم جبارین کو ایک اس نے صلاح دی، مشورہ دیا، کہنے لگا ایک طریقہ ان بنی اسرائیل والوں کو روکنے کا، یہ جہاد سے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ قوم والے کیا کہنے لگے کون سا طریقہ ہے؟
وہ ظالم جابر پہلے تو اللہ والا تھا، اب اس کا کام دیکھو شیطانی کام، کہنے لگا اپنی عورتیں جو حسین جمیل ہے ان کو تیار کر کے بنی اسرائیل کی طرف بھیج دو، یہ کئی دنوں کے گھروں سے نکلے ہوئے یہ بھٹک جائیں گے۔ لیکن ان کے ساتھ اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تھا۔ یہ ظالموں نے کیا بھی، لیکن ان ایمان والوں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ ہاں، بنی اسرائیل کے اندر ایک سردار تھا، اس سے یہ غلطی ہوئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو قتل کر کے سب کے سامنے لٹکا دیا۔ علماء نے لکھا فرمایا اس بلعام بن باعورہ کی یہ حالت ہو گئی، اللہ نے ساری کرامتیں اس سے چھین لی، علم سارا اس کے سینے سے نکل گیا، کچھ بھی ہے ایک آیت بھی اس کے سینے میں باقی نہیں رہی، اللہ نے سب کچھ اٹھا لیا۔ اس کی زبان بڑی زبان، جس طرح کتے کی زبان ہوتی ہے اس طرح اس کی زبان ہو گئی، اور وہ ہانکنے لگا جس طرح کتا ہانکتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، جس طرح وہ بھاگتا ہوا ہانکتا ہے اس طرح اس کی آواز ہو گئی، وہ ہانکنے لگا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا ان تحمل علی